علی جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ علی کا کارنامہ تھا۔ اگر ذرا سا بھی علی کوئی مظاہرہ کر دیتے کہ یہ حق میرا ہے تو سارا مسئلہ قیامت تک کا برباد ہو جاتا۔ علی نے باقی رکھا غدیر کو۔ اگر غدیر کے علاوہ کچھ کرتے تو لوگ غدیر کو بھول کے کہتے یہاں سے معاملہ شروع ہوا۔ اگر ذرا سے علی اقدام کرے، دیکھیے یہ ہو گیا، ارے دیکھیے علی نے اختلاف ختم کر دیا۔ علی تو آئے ہیں اتحاد کرانے، علی کے نام پہ اختلاف کا لیبل کیسے چپک جائے گا؟ اب علی کو کارنامہ کیا کرنا ہے؟ اب علی کا کارنامہ سن لو۔ اس لیے کہ علی تو مسلسل غدیر کے بعد نبی کے پاس سے ہٹے ہی نہیں رہے، اس لیے کہ آتے ہی تو سرکار علی ہو گئے۔ اب کیسے ہٹیں؟ بیٹا وہی بیٹا ہے جو اس موقع پر بات کی، اگر اب بھاگ گیا تو پہچانا جائے گا بیٹا۔ علی اب اپنی ڈیوٹی بدلنا نہیں چاہتے۔ پھر سے سن لو، محنت بہت پڑے گی لیکن اب سمجھانا پڑے گا۔ لڑائیاں لڑ چکے، دشمنوں کو اسلام کے مار چکے، فتوحات کر چکے، اب علی کے ذمہ کوئی کام ہی نہیں۔ جتنے کام اللہ نے لگائے تھے پورے ہو چکے۔ اب ایک کام ہے جو وعدہ کیا ہے نبی سے کہ ہم دنیا میں الوداع کہتے کہتے آپ کی خدمت سے منہ نہیں موڑیں گے۔ اب ایک ہی کام ہے، اور سب سے بڑا کام کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ نبی کی خدمت۔ اب خدمت کیا ہے وہ بھی سن لو، شاید نہ سنا ہو ذاکروں سے۔ اب خدمت یہ ہے اٹھانا، صرف اٹھانا نہیں، پیچھے بیٹھ جانا اور پشت نبی کو دونوں کاندھوں کو سینے پہ ٹکا لینا۔ نہیں پڑے گا کوئی، یہ 24 گھنٹے کا کام ہے۔ جب کہا علی مجھے اٹھا تو دوسرا نہیں اٹھائے گا، اس لیے کہ علی موجود۔ اگر روایت ہوتی تو آ جاتی تبری میں، اس وقت علی کہیں کام سے چلے گئے تھے، اور دوسرے نے اٹھایا نبی کو۔ اٹھانا، اور اٹھانے کے بعد اب اپنے ہاتھ سے میری طرف دیکھتے رہنا۔ یاد ہے نہج البلاغہ کے میرے ٹکڑے میرا منہ پوچھتے، میں مٹی میں کھیلنے لگتا تو میرے سر کی مٹی جھاڑتے، پھر پانی لا کے سر جھکا کے دھلاتے۔ یہ کس نے کیا؟ محمد نے علی کے ساتھ۔ اب علی کیا کر رہے ہیں؟ سینے سے لگایا، نوالے بنا کے کھلائے، پانی پلایا، پھر اپنا رومال نکالا، سرکار کا منہ۔ یہ 24 گھنٹے اب ہٹنا نہیں ہے۔ ڈیوٹی کیا ہے؟ یہاں سے ہٹنا نہیں، ہٹنا نہیں۔ میرے پاس بیٹھو علی، میرے پاس رہو۔ ادھر فاطمہ بیٹھی ہیں، ادھر علی بیٹھے۔ بچوں کو حکم ہے سامنے بیٹھے رہو، بچے بھی کہیں نہیں جا رہے۔ 2 مہینے اس طرح گزر گئے میرے بھائی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہائے ہائے، یہ بڑے گھرانوں میں ہوتا ہے، یہ سادات کے گھرانوں میں ہوتا ہے۔ میرے باپ جب دنیا سے جا رہے تھے میں نے یہ کیا تھا، مجھے پتا تھا آپ جانے والے، ڈاکٹروں نے کہا تھا اتنے دن کے مہمان ہیں، تو میں نے پورے خاندان کو ناصر رضا صاحب کے جمع کر لیے تھے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گواہ ہیں، سارے پوتے، سارے نواسے، بیٹے سب سامنے آئے۔ پورے بھرے گھر کو دیکھ کے خوش خوش جائیں۔ یہ ہر اس گھرانے میں ہوتا ہے جب بزرگ الوداع کر رہا ہوتا تو سب جمع ہوتے ہیں، شام کو بیٹھتے ہیں، پرانی باتیں ہوتی ہیں، معلوم ہے اب الوداع ہے۔ اب جو باپ کی میتی کو چھوڑ دے اب اسے چھوڑ دو۔ تو علی نے یہ کیا، ہم کو علی کی سیرت پہ چلنا ہے۔ سب بیٹھے ہوئے، نبی سب کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، یعنی آپ اکیلے نہیں ہیں سرکار، ہم لوگ ہیں، ہم سب ہیں، سینہ سے پر ہیں، سینہ سے پر ہیں، اٹھا رہے ہیں، بٹھا رہے ہیں۔ اب جو بات کرنی ہے کان میں علی کے کر لی۔ اب کتنی حدیثیں فاطمہ سے بیان کر دی، کیا کہا حسن حسین سے کہہ دیا، امت کو کیا پتا، امت تو بے ہوش۔ اب بعد میں کتابیں چھپی،
جب امام صادق نے بیان کرنا شروع کیا، یہ کہاں سے آیا، ہم نے تو نہیں سنا تھا. ارے آپ اس وقت تھے، سمجھ گئے نا. اس لیے روایتوں میں اختلاف ہو گیا. اس وقت تو کوئی تھا ہی نہیں، وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں، وہاں تو علی تھے. جہاں جناب فاطمہ، وہاں غیر محرم آ ہی نہیں سکتا. بیٹی باپ کے پاس سے ہٹ نہیں رہی ہے تو باہر والا آئے گا کیسے؟ یہاں تو ملک آتا ہے تو پوچھ کے آتا ہے آئے، اس لیے کہ فاطمہ بیٹھی ہوئی ہے. تو اب ہو گیا، علی ہٹے نہیں. اب علی نے بتایا کیا ہوا. علی کو پتا ہے کیا کلمہ کہا، کیسے عرش کو دیکھا، کیسے ملائکہ آئے. انہوں نے آ کے کھڑے ہو کے پیغمبر کے سامنے کہا. جنت سجا دی گئی، راستے سجے ہوئے ہیں، استقبال کے لیے کروڑوں فرشتے فرش سے عرش تک چاروں طرف بکھرے ہوئے ہیں، سب زیارت کے لیے کھڑے ہیں. استقبال ہوگا، کوثر کی نہریں اٹھیں گی، طوبہ کی شاخیں جھکیں گی، سدرہ سلامی دے گا اور سلامی دیں گے 1,24,000 پیغمبر سلام. یہ تو سب علی کو معلوم ہے کہ عرش پہ کیا ہونے والا ہے. امت کو کیا استقبال بیان ہوا ہے. چلے سب سے پہلے علی نے اٹھ کر آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کے سینے پہ پھیرا. لعاب دہن جو ہونٹوں پہ لگا تھا اس کو پوچھ کر اپنے منہ پہ ملا. سن رہا کہہ رہا ہے، اپنے منہ پہ لگایا. پھر پسینہ لیا رسول کا، حسن اور حسین کے منہ پہ لگایا. پھر علی نے پیشانی کو چوما، آنکھوں کو بوسے دیے. امت نے دیکھا، امت نے نہیں دیکھا. امت یہاں ہے ہی نہیں، اتنے سے کمرے میں امت کیسے سمائے؟ اتنا بڑا مجمع چہارہ معصومین میں تو آ نہیں پاتا. اس کا بھی چوتھائی گھر ان کا تھا، اس میں کتنے لوگ آ جائیں گے؟ جتنے کی گنجائش تھی اللہ نے اتنے ہی رکھے. 5 کی جگہ تھی 5 ہی رہے. اب کیا ہے؟ اب کسی کو کچھ پتا نہیں. یہ پتا ہے گھر سے رونے کی آواز آ رہی، فاطمہ کے رونے کی آواز آ رہی. پھر ایک اور کہا گیا، تاریخ میں آیا کہ زمین پر پھوڑا چلنے کی آواز سنی. چلیے ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ پانی گرنے کی آواز سنی. اس سے زیادہ کوئی کچھ نہ بتا سکا، اس لیے کہ رسول نے جتنی وصیتیں کرنی تھی علی کو وصی بنا کے وصیت کر دی. اور کہا جس وقت غسل دینا سوا تمہارے، اس لیے کہ معصوم کو معصوم غسل دیتا ہے. نبی کا وصی، نبی کا ولی، اس کے علاوہ کوئی اندر نہیں آتا. کوئی اور آئے گا تو اندھا ہو جائے گا، کوئی اور آئے گا تو اندھا ہو جائے گا. عباس بن عبد المطلب کے بیٹوں نے کہا ہم بھی تو چچا زاد بھائی ہیں، ہم میں سے 2 کو لے لیجئے. عباس کے بیٹے نے کہا، عبداللہ ابن عباس نے کہا، قسم نے کہا، عبید اللہ نے، یہ علی کے چچا زاد بھائی ہیں، رسول کے چچا زاد بھائی. انہوں نے کہا کہ ایسا کیجئے کہ پانی ہم ڈالیں تو ہمیں بھی حصے دار بنا لیجئے. تو علی نے کہا دیکھو رسول کا حکم تھا، اب یہ ہے مشکل کہ ہم تمہاری آنکھوں پہ پٹی باندھتے ہیں. ہائے ہائے. علی نے سب کے آنکھوں پہ پٹی باندھی اور 2 کو بلا لیا، 2 چچا زاد بھائیوں کو بلا لیا. اب وہ پانی ڈال رہے ہیں، پیغمبر کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہاتھ علی لگا رہے ہیں، کروٹ علی دلا رہے ہیں. تو پانی گرنے کی آواز آئی. اب دیکھیں عجیب بات ہے کہ چونکہ پیغمبر نے کہا تھا، حالانکہ علی نے احتیاط کی، آنکھ پہ پٹی باندھی، لیکن عباس بن عبد المطلب کے جتنے بیٹے جیے سب اندھے ہو گئے، اندھے ہو کے مرے. خود باپ بھی اندھا ہو کے مرا. حیرت ہو رہی ہے تمہیں؟ جاؤ ہسٹری پڑھ لو. سب کی آنکھیں چلی گئیں. نور پٹی پر سے گزرا. نور کو نور دیکھ سکتا ہے، اس لیے کہ نور کا سفر تھا. سفر میں جو تیزی تھی نور میں، وہ آنکھوں کو قربان.
علی پہ قربان، میں اس لمحے پہ قربان، اس لمحے پہ قربان، تاریخ کے ان اوراق پہ قربان، معصوموں کے ارشادات پر میں صدقے۔ آپ کو کیا بتائے مجھے کیا کیف ہے اس پر؟ آپ کو کیا ہے مجھے نہیں معلوم، کیسے سن رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، مجھے پتا ہے مجھ پہ کیا کیف طاری ہے۔ ایسے میں مدینے میں ہنگامہ شروع ہوا، یہاں یہ ہو رہا تھا وہاں ہنگامہ ہو گیا، شور شرابہ ہو گیا، بھاگے 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 لوگ آئے، یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا۔ عباس بن عبد المطلب سب سے سندراز، عمر میں سب سے زیادہ، حضور کے چچا، بوڑھے ہیں ضعیف ہیں، کیا ہوا؟ یہ ہوا۔ آئے عباس بن عبد المطلب، آئے حجرے کے پاس، آئے حجرہ اندر سے بند، کنڈی لگی ہوئی، دروازے کے قریب آئے، پکارا علی، تقریر ختم ہو گئی، چپکے بیٹھے بیٹھے رہو، علی علی، ہنگامہ ہو گیا۔ علی نے کہا چپکے سے، مجھے معلوم ہے، چلے گا تمہیں کیسے معلوم، تم تو یہاں سے گئے نہیں۔ اب علی نے کیا کہا؟ مجھے معلوم تھا۔ اب تیسرا سوال چچا نے کہا کیسے معلوم تھا؟ کہ یہ بتا کے گئے